بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگڑ. ناظرین، سیاسی صورتحال میں تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور اسلام آباد بھی گرم ہے، لاہور بھی گرم ہے. لاہور میں زمان پارک اور وزیر اعلیٰ ہاؤس، وہاں پہ سرگرمیاں تیزی سے جاری ہیں، جبکہ اسلام آباد میں وزیر اعظم سیکریٹریٹ اور اس کے علاوہ وزیر اعظم ہاؤس اور پھر ایوان صدر، وہاں پہ تیزی کے ساتھ لوگوں کا آنا جانا جو ہے وہ جاری ہے، تاکہ 23 دسمبر سے پہلے یا تو کوئی حل نکل آئے اور یا پھر عمران خان کا جو منصوبہ ہے کہ دونوں اسمبلیاں توڑ دیں، اس کو کسی طریقے سے روکا جا سکے. تو ناظرین، ایک خبر یہ ہے کہ آج وزیر خزانہ اسحاق ڈار ایک بار پھر ہمارے جو صدر پاکستان ہیں ان سے ملے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ پچھلی ملاقاتیں بھی انہی کی خواہش پہ ہوئی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ صدر علوی کے ذریعے عمران خان کو قائل کر سکیں کہ وہ اسمبلیاں نہ تحلیل کریں. پاکستان کی معیشت کا بڑا برا حال ہے، لہٰذا عمران خان کو روکا جائے. لیکن عمران خان کو روکنا میرا خیال ہے شاید آپ دریائے چناب یا دریائے جہلم کے بھی بس میں نہیں ہے، چونکہ عمران خان فیصلہ کر چکے ہوئے ہیں. البتہ کوئی آئینی اور قانونی کوئی موشگافی، کوئی عدالت اس معاملے میں کوئی مداخلت کر دے یا کوئی اور بڑا اس میں آ جائے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عمران کا فیصلہ اٹل ہے. اور دوسرا اہم بات ناظرین یہ ہے کہ کیا پرویز لائی اعتماد کا ووٹ کھو چکے ہیں یا نہیں. اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ پرویز لائی صاحب اتنا کھل کھلا کے جناب باجوہ صاحب کی حمایت میں کیوں آ گئے. کیونکہ ایک اصولی بات تو یہ ہے کہ باجوہ صاحب نے اگر پچھلے 1-2 ماہ میں کوئی بہت بڑا احسان کیا یا 8 ماہ میں بہت بڑا احسان کیا ہے تو وہ پی ڈی ایم ہے، مولانا فضل الرحمان ہے، میاں شہباز شریف ہیں، مسلم لیگ نون ہے، آصف علی زرداری صاحب ہیں، یعنی 13 جماعتوں پہ احسان بھاری ہے. عمران خان جب باجوہ کے خلاف بولتے ہیں تو پی ڈی ایم کو اسمبلی میں، اسمبلی کے باہر، بلکہ دن میں وہ 3-4 پریس کانفرنس کرتے ہیں، تو وہاں پہ رانا ثناء اللہ صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو، وزیر اعظم کو خود کو بھی کھل کے بولنا چاہیے کہ جنرل باجوہ کی یہ خدمات ہیں، بجائے اس کے کہ میاں شہباز شریف بات کریں، مولانا فضل الرحمان صاحب بات کریں، جو بڑی دل جمی کے ساتھ، بڑی رغبت کے ساتھ اپنی وزارت کو انجوائے کر رہے ہیں، اپنی حکومت کو انجوائے کر رہے ہیں، اور عمران خان کو زخمی دیکھ کے ان کی جو ہے روح بڑی خوش ہوتی ہے. تو ان کو کھل کے آنا چاہیے کہ جی جناب باجوہ سے بڑا کوئی موسن نہیں ہے. لیکن پی ڈی ایم تو خاموش ہے. البتہ چودھری پرویز لائی صاحب اور مونس لائی صاحب، اور پھر ان کو آزاد کشمیر سے یہ سپورٹ مل رہی ہے سردار تنویر الیاس کی شکل میں کہ یہ جناب باجوہ عمران خان کے بڑے محسن ہیں. لیکن عمران خان نے پہلی دفعہ کچھ تھوڑے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، اور انہوں نے اپنے پارٹی اراکین سے کہا ہے کہ کاف لیگ کا جو موقف ہے اس پہ رد عمل نہ دیا جائے، بلکہ تحمل کا مظاہرہ کیا جائے. اور پھر ان کے جو وزراء ہیں ان کی طرف سے یہ رد عمل بھی سامنے آیا ہے کہ اگر کاف لیگ اور پی ٹی آئی کا موقف ایک ہی ہوتا تو پھر کاف لیگ جو ہے پی ٹی آئی میں کیوں نظام ہو جاتی، لہٰذا اس کو برداشت کیا جائے. لیکن ناظرین، اصل خبر یہ ہے، اور عمران خان جان چکے ہیں کہ مسلم لیگ کاف جو ہے، جو پہلے بھی دونوں طرف کھیل رہی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آنے والی تھی تو چودھری پرویز لائی نے بطور اسپیکر پنجاب اسمبلی عمران خان کے خلاف نہ صرف علم بغاوت بلند کر دیا تھا، بلکہ وہ طے کر چکے تھے معاملات کو مسلم لیگ نون پی ڈی ایم کے ساتھ. اور آصف علی زرداری اور پی ڈی ایم کے باقی لوگ اب بار بار کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ تو دعائے خیر ہو گئی تھی، پھر کیوں یہ مکر گئے تھے. لیکن پھر انہوں نے اس بات کا اظہار اس طریقے سے کیا، چودھری پرویز لائی نے اور مونس لائی نے، کہ جی ہمیں تو باجوہ نے کہا تھا کہ جی آپ عمران خان کے ساتھ چلے جائیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ چودھری پرویز لائی اور مونس لائی جو ہے وہ جناب باجوہ کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کر رہے، بلکہ ان کے ساتھ اور ظلم کر رہے ہیں. وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے فروری 2022 میں فیصلہ کیا تھا کہ سیاست نہیں کریں گے، لیکن چودھری پرویز لائی اور مونس لائی ایسے ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ اس کے بعد بھی وہ سیاست کر رہے تھے. حتیٰ کہ جب پنجاب میں کھینچا تانی کا عمل جاری تھا تو جنرل باجوہ صاحب فیلڈنگ سیٹ کر رہے تھے کہ مونس لائی اور پرویز لائی ادھر ہوں گے، چودھری شجاعت حسین، سالک حسین ادھر ہوں گے. یعنی کاف لیگ جو ہے وہ وکٹ کے چاروں طرف کھیل رہی تھی، وہ وفاق میں بھی کھیل رہی تھی اور صوبے میں بھی کھیل رہی تھی، یعنی ہر طرف موجوں ہی موجاں والی صورتحال تھی. تو ناظرین، اس وقت جو صورتحال ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ جی چودھری پرویز لائی نے اگر عمران خان کو چھوڑ دیا تو عمران خان جو ہے غیر محفوظ ہو جائیں گے. لیکن عمران خان صاحب کا اعتماد بتاتا ہے کہ وہ خود کو غیر محفوظ نہیں تصور کر رہے، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ محفوظ تصور کر رہے ہیں. اور ان کا تو بلکہ وہ للکار رہے ہیں کہ میری جدوجہد اب اقتدار کے لیے نہیں ہے، اور نہ ہی میں ایسا اقتدار قبول کروں گا جس میں مکمل طور پہ بااختیار نہ ہوں. اور جب مجھے اگر اقتدار ملا تو میں ان لوگوں کا احتساب کروں گا جو خود کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں.
آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ کون لوگ ہیں جو خود کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ تو عمران خان کا یہ جو عزم اور حوصلہ ہے یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جس طرح ان کا کرکٹ میں تھا کہ انڈیا کو انڈیا میں ہرانا ہے اور انگلینڈ کو انگلینڈ میں ہرانا ہے، ویسٹ انڈیز کو ویسٹ انڈیز میں ہی جا کے ہرانا ہے، اور پھر انہوں نے یہ کام کر کے بھی دکھایا تھا۔ اور پھر ان کا یہ بھی عزم تھا کہ جی نیوٹرل امپائر ہونے چاہیے، اور پھر انہوں نے ثابت کیا، پھر نیوٹرل امپائر آ گئے۔ تو عمران خان جس چیز کا عزم کر لیتے ہیں، اب انہوں نے عزم کر لیا کہ اقتدار ہو نہ ہو، انہوں نے پاکستان کی ساورنٹی کے لیے، اقتدار کے لیے انہوں نے جدوجہد جاری رکھنی ہے، عوام کو حقیقی معنوں میں اقتدار اعلیٰ نصیب کرنے کے لیے انہوں نے یہ جدوجہد کرنی ہے۔ تو اچھی بات ہے کہ اگر کسی لیڈر نے یہ سٹینڈ لیا ہے، لیکن ناظرین افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بظاہر تو پرویز لائی اور مونس لائی جناب باجوہ کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ حالانکہ اگر ایسی ہی بات ہے تو جناب باجوہ صاحب کو اب ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کو خود آنا چاہیے سامنے کہ جی میں نے کیا کیا عمران خان کے ساتھ نیکیاں کی ہیں، میں نے عمران کی پارٹی کے ساتھ کیا کیا نیکیاں کی ہیں۔ اور پھر دوسری بات، جو غیر جانبدار حلقے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پرویز لائی ابھی انہوں نے جو بیان دیا ہے کہ مجھے بڑا دکھ ہوا جب عمران خان جناب باجوہ کے خلاف بول رہے تھے اور مجھے بہت برا لگا۔ تو لوگوں کا کہنا ہے چونکہ وہ ایک ماحول بنا رہے ہیں کہ اگر کاف لیگ کی پی ڈی ایم کے ساتھ کوئی ڈیل ہو جاتی ہے تو وہ آسانی کے ساتھ چلے جائیں کہ جی ہمارے محسن کے خلاف باتیں کی تھی اس لیے ہم چھوڑ کے دوسری طرف چلے گئے۔ لیکن کچھ حلقوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ چودھری پرویز لائی یہ تو جاتے جاتے بتاتے جائیں کہ وہ کس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ایک سرکاری ملازم جو گریڈ 22 کے حد تک ہے، آرمی چیف جو ہے وہ ان کی سپورٹ کر رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے محسن ہیں، تو وہ سیاست میں داخلت کیوں کر رہے تھے جناب باجوہ صاحب؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اہم سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ مونس لائی جو ہیں پرویز لائی بیان دیتے ہیں اور مونس لائی جا کے بند کمرے میں جناب عمران خان کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں۔ ناظرین آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ چودھری پرویز لائی کے دو بڑے پروجیکٹ جو ہیں وہ اس وقت ایک لاہور میں وہ بہت بڑا پل جو بنا رہے ہیں کہ جہاں سے صرف کاریں جو ہیں وہ اس سڑک پہ چڑھیں گی اور موٹر وے پہ جا اتریں گی، یعنی اشرافیوں کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور دوسرا بڑا پروجیکٹ جو ہے، چونکہ گجرات کو ڈویژن کا درجہ دیا جا چکا ہے اور وہاں پہ ایک بہت بڑی 700 ایکڑ روپے تقریباً یہ ہاؤسنگ سوسائٹی شروع ہو چکی ہے، اور وہیں پہ جو گجرات ڈویژن ہے اس کے دفاتر ہوں گے۔ تو ناظرین یہ اربوں خربوں کا پروجیکٹ ہے، اور یہاں پہ اس وقت جو ہے تقریباً 100 ارب روپیہ جو ہے وہ اس پروجیکٹ کے لیے مختص کیا جا چکا ہے۔ اور خود پی ڈی ایم کی حکومت کہتی ہے کہ جی گجرات میں پانی کی طرف پیسہ لگایا جا رہا ہے۔ ہم بطور منڈی بہودین کے رہائشی اور گجرات کے رہائشی ہونے کی وجہ سے ہم تو خوش ہیں کہ چودھری برادران جو ہیں وہ اتنا پیسہ لے کے آئے، کیونکہ اس سے پہلے شہباز شریف بھی تو سارا پیسہ لاہور پہ لگا رہے تھے۔ تو چودھری برادران اگر گجرات اور منڈی بہودین پہ پیسہ لگا رہے ہیں تو زبردست کر رہے ہیں، کم از کم دو اضلاع جو ہیں منڈی بہودین اور گجرات، اس کے عوام کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور مونس لائی کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے کہ ان اسمبلیوں کو بچا کے جو گجرات کو ڈویژن کا درجہ دیا جا چکا ہے اس کو برقرار رکھا جا سکے، اور جو خطیر رقم جو ہے گجرات ڈویژن کے لیے مختص ہو چکی ہے اس کو وہاں پہ لگایا جا چکے، اور تقریباً 700 ایکڑ پہ وہاں پہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی بننے جا رہی ہے، یقین مانے کہ اتنی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے کہ منڈی بہودین اور گجرات جو ہے وہ تقریباً نزدیک آ جائیں گے۔ اگرچہ زرعی زمینوں پہ کا بہت نقصان ہوگا، زرعی پیداوار میں کمی آئے گی، لیکن گجرات اور منڈی بہودین جو ہیں وہ بالکل قریب آ جائیں گے اور فاصلہ بالکل سمٹ جائے گا۔ بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ تو ناظرین یہ صورتحال ہے، اور پی ڈی ایم کا یہ کہنا ہے کہ پرویز لائی جو ہے وہ چونکہ عمران خان کا اعتماد کھو چکے ہیں، اور اس سے پہلے انہوں نے پی ڈی ایم کا تو اعتماد کھویا ہی تھا، چونکہ دعائے خیر کرنے کے بعد مکر گئے تھے، لہٰذا اس بات کا کبھی امکان ہے کہ ان کو یا تو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا جائے گا یا پھر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی، تاکہ کچھ دن کے لیے جو پنجاب اسمبلی ہے وینٹیلیٹر پہ چلی جائے، اس کا سانس چلتا رہے لیکن وہ مرے نہیں، یعنی وہ ٹوٹے نہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ 23 دسمبر سے پہلے تیزی کے ساتھ جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ تو ہو رہی ہیں، اور معاشی ماہرین جو ہیں وہ بھی اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کر گیا تو پاکستان میں عوام کا رد عمل ایسا نہیں ہوگا جیسا سری لنکا میں تھا، کیونکہ سری لنکا میں پاکستان کی نسبت شرح تعلیم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ وہاں پہ لوگوں نے ڈیفالٹ ہونے کے بعد کسی نے سوئمنگ پول میں چھلانگ لگائی، کسی نے گٹار بجایا، کسی نے ہارمونیم بجایا، تو یہ پڑھے لکھوں کو لوگوں کا احتجاج تھا۔ لیکن پاکستان جو ہے آپ کو پتہ ہے یہاں کے لوگ بہت اتھرے ہیں پورے پاکستان کے، اور پھر یہاں پہ طالبان کی جو جڑیں ہیں وہ بھی کافی زیادہ مضبوط ہیں۔ خدا نخواستہ پاکستان اگر باضابطہ ڈیفالٹ کر جاتا ہے اور اس کا اعلان کر دیا جاتا ہے تو پاکستان میں اس کے انتہائی خطرناک اثرات مرتب ہوں گے،
اور یہ بات ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے، ہمارے سیاستدانوں کو بھی پتہ ہے، لیکن سر جوڑ کے بیٹھنے کے لیے فی الحال تو خیر کوئی بھی تیار نہیں۔ لیکن ناظرین، اس سے جڑی ہوئی ایک اور بڑی خبر ہے کہ اسلام آباد سپریم کورٹ جو ہے وہ ٹیریان کیس، جو عمران خان کی مبینہ بیٹی ہے، اس حوالے سے کیس کی سماعت کرنے جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس کیس میں عمران خان کو نااہل کر دیا جائے گا۔ ناظرین، اس میں بڑی خبر تو یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ پچھلے 26 سال سے سیاست کر رہے ہیں، اور ابھی تو انہوں نے ریکارڈ توڑا ہے کہ وہ بیک وقت 6 حلقوں سے منتخب ہوئے، اور اس سے پہلے 2014 میں بھی منتخب ہوئے، پھر پرویز مشرف دور میں بھی وہ منتخب ہوئے تھے۔ تو یہ کیسا ہمارا نظام ہے کہ پہلے تو کوئی بندہ ٹیریان کا کیس لے کے عدالت میں نہیں پہنچا، لیکن ناظرین آپ کو میں بتا دوں کہ ٹیریان کا کیس اسلام آباد کی عدالت میں گیا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ اس پہ ایک فیصلہ جاری کر چکی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے، جس کی سربراہی جسٹس عطر من اللہ کر رہے تھے، جو چیف جسٹس تھے اس وقت، انہوں نے اس حوالے سے، ٹیریان کے حوالے سے کیس میں اپنا جو فیصلہ دیا تو اس میں انہوں نے لکھا تھا، 2019 میں یہ فیصلہ انہوں نے دیا کہ آج کے بعد جو بندہ بھی اس ایشو کو اٹھا کے لے کے آئے گا اس کو بھاری جرمانہ کیا جائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ کیس دائر کرنے کے لیے کہیں اور سے حکم آتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ شریف برادران کا حدیبیہ پیپر مل کیس جو ہے وہ بند ہو گیا تھا، لیکن پھر موکلات نے کہا کہ نہیں، اس کو زندہ کرنا ہے، پھر اس میں روح پھونک دی گئی، اس کو پھونک ماری گئی، پھر وہ زندہ ہو گیا۔ ابھی دیکھیں تیزی کے ساتھ شریف برادران کے کیسز بند ہو رہے ہیں، پھر موکلات اس میں پھونک ماریں گے، پھر یہ زندہ ہو جائیں گے۔ اب ہائی کورٹ کا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ موجود ہے کہ ٹیریان کے حوالے سے جو کیس ہے وہ کوئی بندہ دوبارہ اگر اٹھائے گا تو اس کو بھاری جرمانہ ہو جائے گا۔ لیکن کسی نہ کسی موکل نے پھونک ماری ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ پھر جو ہے عمران خان کی مبینہ بیٹی ٹیریان کا کیس لے کے بیٹھ گئی ہے۔ لیکن ناظرین، اس میں ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اس میں جمائمہ کا کردار اب بہت اہم ہو جائے گا، چونکہ ٹیریان کی جو پرورش ہے اس وقت جمائمہ کر رہی ہیں، جو عمران خان کی سابقہ اہلیہ ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ عمران خان کی جو سابقہ اہلیہ ہیں جمائمہ، اس کی اور سیتا وائٹ کی آپس میں بہت دوستی تھی، تو سیتا وائٹ چونکہ وفات پا چکی ہیں، وفات سے پہلے انہوں نے یہ ذمہ داری جو ہے وہ جمائمہ کو دی تھی کہ میری بیٹی کی جو ہے پرورش آپ نے کرنی ہے۔ تو اب ناظرین، میری خبریں یہ ہیں کہ جمائمہ اس سلسلے میں جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کریں گی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ پاکستان میں اس حوالے سے کوئی جواب ہی داخل نہیں کریں گی، لیکن اگر ان کو بلایا گیا تو وہ برطانوی نظام کے تحت ایک کیس دائر کریں گی کہ میرے پاس ٹیریان کی جو موجودگی ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ عمران خان کی مبینہ بیٹی ہے، بلکہ میں اس کی پرورش اس لیے کر رہی ہوں کہ سیتا وائٹ میری ذاتی دوست تھی، اور مغربی معاشرے میں جو بھی سلسلہ ہے، جس طریقے سے اولاد ہوتی ہے آپ سب جانتے ہیں۔ لیکن جمائمہ نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا، اپنی سہیلی کی بیٹی کو پال رہی ہیں، وہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور بالکل بیٹیوں جیسے تمام حقوق اس کو دے رکھے ہیں، لہذا جمائمہ کا کردار بھی اب اہم ہو جائے گا۔ وہ موکلات جو اس کیس کو اب دوبارہ عمران خان پہ فٹ کرنے کی تیاری بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوری قوم کو پوچھنا چاہیے کہ عمران خان جب 2018 میں الیکشن لڑ رہا تھا تو ٹیریان کا کیس کہاں تھا؟ عمران خان نے جب بیک وقت 9 حلقوں سے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کروائے، ٹیریان کا کیس کہاں تھا؟ 2014 میں جب عمران خان جو ہے مسلسل فتح کر رہا تھا تو ٹیریان کا کیس کہاں تھا؟ مشرف دور میں جب عمران خان رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تو ٹیریان کا کیس کہاں تھا؟ تو موکلات چونکہ سوئے ہوئے تھے، موکلات سمجھتے تھے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عمران خان بھی کہتے تھے کہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے، لہذا اس پہ بات بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اب موکلات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب ٹیریان کی جو ہے ہم جناب اس کو اس جگہ پہ لے کے جائیں گے جس طریقے سے حدیبیہ پیپر ملز یا پناما پیپر کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ 400 لوگوں کے اس میں نام شامل تھے، لیکن تختہ مشق میاں نواز شریف کو بنا دیا گیا۔ یہ ہمارا سسٹم ہے، میاں نواز شریف ٹھیک روتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا، اور خود عمران خان صاحب نے بھی اس کا اعتراف کیا کہ پناما پیپر میں اگر جنرل باجوہ صاحب سٹینڈ نہ لیتے تو پناما پیپر دب گیا تھا، کیونکہ اس وقت عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی گاڑی چھنتی تھی، لیکن اب نہیں ہے، اور اب چونکہ نہیں چھنتی لہٰذا موکلات کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹیریان والا کیس بھی نکال لیں۔ تو ناظرین، یہ ساری چیزیں ہیں، میرا خیال ہے کہ چونکہ عمران خان جو ہے قسمت کے دھنی ہیں، ان کا ستارہ بڑا مضبوط ہے، وہ ساری ان مشکلات سے نکل جائیں گے، لیکن پرویز لائی اور مونس لائی کے لیے بہت ہی بڑا سوالیہ نشان ہے، اور چودھری شجاعت حسین جو ہیں انہیں اگر گلے بھی لگانا چاہیں گے
تو میرا خیال ہے گلے لگانے کے باوجود بھی ان کو کچھ دے نہیں پائیں گے، چونکہ اس وقت اگر چودھری شجاعت حسین کو کچھ ملا تو وہ سالک حسین کو ملے گا، کیونکہ سالک حسین نے چودھری شجاعت کا ساتھ دیا اور بھرپور ساتھ دیا، تو لہٰذا اور اب پی ڈی ایم بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر پرویز لائی پہ ہم نے اعتبار کرنا ہے تو چودھری شجاعت حسین اس کی گارنٹی دیں۔ اب پتہ نہیں چودھری شجاعت حسین اگر گارنٹی دے بھی دیں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ نون لیگ جو ہے، جنہوں نے برے سے برے وقت میں چودھریوں پہ اعتبار نہیں کیا، خود چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز لائی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ شریفوں نے 19 مرتبہ دھوکہ کیا، تو جو 19 مرتبہ دھوکہ کہنے کا راگ الاپتے ہیں تو اب وہ کس طریقے سے اعتبار کریں گے؟ یا اگر واقعی شریف فیملی نے ان کے ساتھ 19 مرتبہ دھوکہ کیا ہے تو اب کیا وہ 20 مرتبہ کرنے سے ان کو کسی ہائی کورٹ نے اسٹے دیا ہوا ہے کہ جی 20 مرتبہ چودھریوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا؟ تو جہاں 19 دفعہ وہاں 20 دفعہ بھی ہو جائے گا۔ اور اب پنجاب میں اس وقت چودھری پرویز لائی کا توتی بول رہا ہے، پورے پنجاب میں ان کی مرضی سے پوسٹنگ ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ ہمارے جناب علی سادھو رام جی، جناب عثمان بزدار صاحب، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ نظام حکومت کیسے چلانا ہے۔ اس وقت بھی چودھری پرویز لائی حالانکہ اسپیکر تھے، لیکن عثمان بزدار کے سامنے بالکل ایسے ہی بیٹھتے تھے جیسے وزیر اعلیٰ وہ ہیں۔ اور اب صورتحال چونکہ یکسر مختلف ہے، اور اب ان کی پہلی ترجیح جو ہے ایک ڈویژن، گجرات ڈویژن کی تعمیر و ترقی ہے، اور اس کے بعد لاہور کا جو ایک بہت بڑا تقریباً 20-25 ارب روپے سے ایک پل بن رہا ہے، اس کی تعمیر و ترقی ہے۔ یہ سارے پروجیکٹ تب ہو سکتے ہیں اگر چودھری پرویز لائی کا اقتدار بچ جائے۔ لہٰذا چودھری پرویز لائی کی پوری کوشش ہے کہ چودھری شجاعت حسین کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے پی ڈی ایم کی نبض کو چیک کیا جائے کہ ادھر سے مجھے وزارت اعلیٰ مل رہی ہے نہیں، اور دوسری طرف انہوں نے مونس لائی کو کہا کہ آپ عمران خان کا بازو پکڑ کے رکھیں تاکہ یا ادھر سے ہمیں گارنٹی مل جائے یا ادھر سے ہمیں گارنٹی مل جائے۔ تو ناظرین، ابھی تو بیچ میں 3-4 دن ہے، سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، لیکن چودھری برادران جو ہیں وہ مسلسل ڈبل گیم کر کے جو ہے نا وہ اپنے اوپر دوگلا پن ہونے کا بھی ایک لیبل لگا رہے ہیں۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میرے 20